لرن آن لائن وتھ فیضان خان نے اس دفعہ لفظ قربانی کو موضوع بنا کر شعراء کو زحمت سخن دی۔ صدارت نعت کے ممتاز شاعر محمد فاروق جاذب نے کی اور نظامت کی باگڈور رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی۔ مہمان خصوصی رفعت شیدا صدیقی نے نظم پیش کی اور حضرت مولانا دلاور حسین نے قربانی کی افادیت و اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا۔ پروگرام دیکھنے کے بعد ہمیں آپ کی قیمتی رائے درکار ہے۔ اب مشاعرے کو پھر سے تقدس کی رضا اڑائی جائے اور معتبر بنا دیا جائے، اور حضرت یقین فیض آبادی صاحب، میں نے ان سے اجازت لے لی تھی۔ عام طور پہ ان کا طریقہ یہ ہے، ضابطہ یہ، یا تو تقریر کرتے ہیں یا کلام پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ دوست بھی ہیں تو اس کا ہی فائدہ اٹھایا جائے، تو میں نے ان سے درخواست کی، ان کا ایک قطر ضرور پڑھوں گا۔ تو حضرت مولانا آپ کے سامنے۔ ضروری ہم پہ حسب استطاعت ہے یہ قربانی، ضروری ہم پہ حسب استطاعت ہے یہ قربانی، خدا توفیق دے ہم کو سعادت ہے یہ قربانی۔ ضروری ہم پہ حسب استطاعت ہے یہ قربانی، خدا توفیق دے ہم کو سعادت ہے یہ قربانی، سر تسلیم خم کرنا خدا کے حکم کے آگے، سر تسلیم خم کرنا خدا کے حکم کے آگے، خلیل اللہ کی در اصل سنت ہے یہ قربانی۔ سر تسلیم خم کرنا خدا کے حکم کے آگے، خلیل اللہ کی در اصل سنت ہے یہ قربانی۔ ضروری ہم پہ حسب استطاعت ہے یہ قربانی، ضروری ہم پہ حسب استطاعت ہے یہ قربانی، خدا توفیق دے ہم کو سعادت ہے یہ قربانی، سر تسلیم خم کرنا خدا کے حکم کے آگے، سر تسلیم خم کرنا خدا کے حکم کے آگے، خلیل اللہ کی در اصل سنت ہے یہ قربانی، خلیل اللہ کی در اصل سنت ہے یہ قربانی۔ حضرت مولانا سے میں نے ضد کر کے قطع ترنم سے ہی پڑھوا لیا، تاکہ لرن آن لائن ود فیضان خان کسی خسارے میں نہ جائے، اور یہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں۔ اور خالد صاحب بھی اپنے بیٹے کو نہ ڈانٹ لیں کہ تم کیا سب کیا کرتے ہو آئے دن، کبھی قربانی کبھی یہ، مطلب ساری قربانی وہ دے رہے ہیں ان کے لیے، قربانی کی باتیں یہ کروا رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج کا پروگرام بھی کامیاب۔ جی جو آیت ہم نے پڑھی تو اس کا ترجمہ بھی ہم نے شیئر کیا تھا۔ جی ایک شعر ہاں پڑھ دیں گے، ایسے سن لیجیے۔ ہاں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہو ان کا نہ ہرگز گوشت ہی ان کا پہنچتا ہے، لہو ان کا نہ ہرگز گوشت ہی ان کا پہنچتا ہے، خدا تک آپ لوگوں کا مگر تقویٰ پہنچتا ہے۔ کی کوشش کی ہے اس کو، لیکن آگے بڑھا دیے بہت عمدہ۔ محمد فاروق جاذب صاحب، ان کی شخصیت قطعاً محتاج تعارف نہیں ہے، اور وہ ادب کے نگینے جن پہ ہمیں ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، ان میں سے بالکل آخری نگینہ لکھنؤ میں فاروق جاذب صاحب کی شکل میں ہمارے روبرو ہے۔ ان کا کمال یہ ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ان کی شخصیت جتنی دھان پان بظاہر ہے، یہ اندر سے اتنی ہی بھاری بھرکم ہے۔ زودگو اتنے ہیں کہ عبدالستار خان بیدل کو بھی اپنی دکان بڑھانا پڑی، اور ان کا جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زیادہ جئیں گے زیادہ مسائل ہوں گے۔ انہوں نے اگر 5 کلیات چھوڑی ہیں تو 5 کلیات کے برابر ایک ہی ان کا دیوان آ گیا، تو یہ ان کی دیوانگی ہے۔ اور دیوانے کے متعلق کہا گیا ہے کہ دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوجھ کے کہیے، دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوجھ کے کہیے، دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ تو ان کی دیوانگی یہ ہے کہ 1500 پیج کا ان کا دیوان، جس کی قیمت صرف 500 روپے ہے، 1500 ہونا چاہیے، اور جس کاغذ پہ لوگ ٹائٹل چھاپتے ہیں، ان کا جنون یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی نعتیں چھپوائی ہیں۔
یعنی یہ ان کا عشق رسول ہے، تو ہمیں بھی وہ ثبوت دینا چاہیے، ان کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید کے نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ دور تک پہنچا دینا چاہیے۔ یہ معمولی ثواب نہیں ہے، یہ کل معلوم ہوگا جب زندگی ختم ہو جائے گی تو ممکن ہے یہی ایک نیکی کام آ جائے۔ بیال فاروق جازب صاحب آپ کے روبرو ہیں، بہت جلد ان پہ پروگرام ہونے والا ہے۔ معید ایبر کو، شاہدہ صدیقی صاحب کو، نصیر احمد نصیر صاحب کو، ان لوگوں کو رحم آ گیا، یعنی اللہ نے اسی زندگی میں کچھ اچھے لوگ عطا کر دیے، ورنہ عام طور پہ انتظار ہوتا ہے کہ مر جائیں تو ہم کہیں صاحب کیا خوبیاں تھیں، کیا صفات تھیں، کاش زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف ہوتا۔ تو رٹے رٹائے جملے، گھسی پٹی باتیں نہ کر کے ان لوگوں نے عملی طور پہ یہ سوچا کہ سنی انٹر کالج میں جو مقامی جگہ پہ ہے، شہر میں ہے، اس میں حال میں ایک پروگرام کیا جائے جس میں جازب صاحب کو بٹھالا جائے، ہار پھول سے بھی نوازا جائے اور ان کی کتابوں کو بھی خرید لیا جائے۔ اب مائک آپ کے حضور۔ جناب یقین فیض آبادی نے ابھی تقریر قربانی کے موضوع پہ کی، اتفاق سے خلاصہ میرے پاس ہے تو میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ نظم کی صورت میں ہے، حالانکہ طویل ہے، مگر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سوالات کو گوارا کر لیں گے۔ ملاحظہ کیجیے، بنام نو انسان ہے میری یہ فکر سخندانی، بنام نو انسان ہے میری فکر سخندانی، بیان عید قربا ہے روا ہے طب گلانی، سمائے کس طرح حرف و بیان میں مرتبہ دانی، ادھر اوصاف بے حد ہیں ادھر ہے تنگ دامانی۔ وہ ابراہیم جن کی ذات بابرکت کے صدقے میں بچائی ہے خدا نے آبروئے نسل انسانی، وہ ابراہیم جو ختم الرسل کے جد امجد ہیں کہ جن کے نام کی ہے، کہ جن کے نام کی ہے رب نے دو عالم کی سلطانی، بنا رسم وفا کی جو خلیل اللہ نے رکھ دی، اسی کے سارے عالم میں ہے اب تک جلوہ سامانی، بمنشائے مشیت وہ رہے تسلیم سے گزرے کہ تھا ان کی نظر سے نقطۂ معراج ایمانی۔ ملاحظہ کیجیے، وہ یہ سمجھے اسی میں خواب کی تعبیر پنہا ہے، خدا کی راہ میں کی پیش تھا اونٹوں کی قربانی، مقرر دوسرے دن، ہاں وہ یہ سمجھے اسی میں خواب کی تعبیر پنہا ہے، خدا کی راہ میں کی پیش تھا اونٹوں کی قربانی، مقرر دوسرے دن بھی یہی صورت نظر آئی، وفاداری کا قصہ ہو گیا کچھ اور طولانی۔ مزید اتنے ہی قربہ آپ نے پھر اور فرمائے، مگر منشائے رفتہ اور نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ملاحظہ کیجیے، مزید اتنے ہی قربہ آپ نے پھر اور فرمائے، مگر منشائے رفتہ ماں ورائے چشم عرفانی، یہ وہ بے وقت آزمائش تھا خلو اللہ کی خاطر، عزیز جان سمجھا تھا محبوب مطلوب تھا محبوب سبحانی۔ یہ وقت آزمائش تھا خلیل اللہ کی خاطر، عزیز جان ساتھ محبوب تھا مطلوب سبحانی، نگاہ جو کر رخ فرزند پر ٹھہری، بالآخر ابدیت نے پا لیا ماہ ربانی، کہا دل بند سے اپنے چلو تیار ہو جاؤ، تمہاری منتظر خلد میں حوروں کو مہمانی۔ کہا دل بند سے اپنے چلو تیار ہو جاؤ، تمہاری منتظر خلد میں حوروں کی مہمانی، رضا رب کو سن کر بندگی پھر جوش میں آئی، کہا بیٹے نے حاضر ہوں شوق خندہ پیشانی، کہا بیٹے نے حاضر ہوں بمنشائے خندہ پیشانی، وہ اسماعیل تھے جو واقف ہے آداب فرزندی، وہ اسماعیل تھے جو واقف ہے آداب فرزندی، بہت تھے بھی نہ تھی ان کو پریشانی، وہ جن کی فطرت معصوم وجہ آب زمزم ہے، وہ جن کی فطرت معصوم وجہ آب زمزم ہے، وہ جن کے پاؤں کی جمش سے جاری ہو گیا پانی، چلے ثابت قدم ہو کر رہے تسلیم سے گزرے، چلے ثابت قدم ہو کر رہے تسلیم سے گزرے، بروئے کار لائے اپنا ہر انداز میں امکانی، نمایاں ہو گیا مفہوم لفظ استقامت کا، نمایاں ہو گیا مفہوم لفظ استقامت کا، یہ تھا حسن عمل وقت کے چہرے کی توانی، کہ یہ حسن عمل تھا وقت کے چہرے کی تابانی، خدا کے حکم کی تعمیر کی جذبوں سے ہوتی ہے، خدا کے حکم کی تعمیر کن جذبوں سے ہوتی ہے، دکھاتی ہے ہمیں یہ آئینہ آیت قرآنی، خدا کے حکم کی تعمیر کن جذبوں سے ہوتی ہے، دکھاتی ہے ہمیں یہ آئینہ آیت قرآنی،
رضائے حق سے وابستہ تھی تحریک سفر ان کی، بھلا کرتا بھی کیا ابلیس جیسا دشمن جانی، بھلا کرتا بھی کیا رضائے حق سے بچایا ان کے استقلال نے، ایسی جگہ ان کو بڑی باریکیوں پر مشتمل تھا مکر شیطانی، پہنچتا بھی ضرر کیسے بھلا ان پاک جذبوں کو خدا کی ذات جن کی کر رہی تھی خود نگہبانی، خدا کی ذات کر رہی تھی جن کی خود نگہبانی، محبت نے انہیں روکا نہ شفقت ہی ہوئی آئل، محبت نے انہیں روکا نہ شفقت ہی ہوئی آئل، اطاعت کی حد آخر پہ پہنچا جو سے ایمانی، گلے پر اپنے بیٹے کی چھری جب باپ نے رکھ دی، سمندر جوش میں آیا ہوئی موجوں میں طغیانی، یہیں سے جذبہ ایثار نے ایک جہت پائی ہے، یہیں سے جذبہ ایثار نے ایک جہت پائی ہے، ادھر تھا باپ کا جذبہ ادھر بیٹی کی قربانی، جو بیٹے کے بجائے سامنے دمبا نظر آیا، تعجب خیز منظرتا ہوئی آنکھوں کو حیرانی، بالآخر منکشی اللہ نے کر دیا ان پر، قبول بارگاہ رب ہوئی ان کی قربانی، وہ جذبہ تھا ابراہیمی طاعت آفرینی کا، جبین وقت پر جب بن گیا خلافانی، وہ دل بندے پدر جس نے وفا کی آبرو رکھ لی، وہ بیٹا دل کی گہرائی سے جس کی باپ کی مانی، وہ بیٹا دل کی گہرائی سے جس نے باپ کی مانی، رضائے حق کی خاطر جس نے خود کو پیش فرمایا، اس آئینے میں جس نے زندگی کی شکل پہچانی، وہ ہے ایک روشنی جن کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، لیے ہیں فطر معصوم میں افکار نورانی، آیا دونوں کے جذبے سے ہوا تاریخ عالم میں خلیل اللہ کا ہمسن اسماعیل کا ثانی، اب چند شعر آپ ملاحظہ کر لیجیے، اسی احساس کی مرد مسلمان کو ضرورت ہے، دیکھیے گا، اسی احساس کی مرد مسلمان کو ضرورت ہے، دلوں میں کس طرح ابھرے تھے وہ جذبات ایمانی، اشاعت ہو رہی ہے دل میں قربانی کے جذبوں کی، اشاعت ہو رہی ہے دین میں قربانی کے جذبوں کی، نظر کے سامنے ہے آئینہ ارشاد ربانی، مسلمان کے لیے یہ رسم دستور اساسی ہے، مسلمان کے لیے یہ رسم دستور اساسی ہے، وہ اس کو چھوڑنے کی کر نہیں سکتا ہے نادانی، مسلمان کے لیے رسم دستور اساسی ہے، وہ اس کو چھوڑنے کی کر نہیں سکتا ہے نادانی، ملا کرتی ہیں جس سے عظمتیں منزلیں عزت معابی کی، ملا کرتی ہیں جس سے منزلیں عزت معابی کی، اسی کی فیض یابی سے عطا کی ارزانی، ادائے فرض کی تکمیل ہے حکم شریعت کی، عطائے فرض گو تکمیل ہے حکم شریعت کی، جب سچ پوچھو تو یہ بندوں میں ہے انعام ربانی، لہو کی یہ دیکھیے آخری شعر ہے، لہو کی سرخیاں ملت کو رنگی بتاتی ہیں، لہو کی سرخیاں ملت کو رنگی بناتی ہیں، یہاں کوئی حجازی ہے نہ ایرانی نہ افغانی، اور یہ مقطع دیکھیے، یہ نقطہ عید قربا نے ہمیں بخشا ہے اعجازی، یہ نقطہ عید قربا نے ہمیں بخشا ہے اعجازی، خدا کے پاس جاتا ہے فقط اخلاص انسانی۔ صدر ذی وقار کے بعد اب میں چاہتا ہوں اہل خانہ جناب خالد حلیم صاحب آج کی محفل کے متعلق بتائیں کہ وہ کتنے مطمئن ہیں اس طرح کی محفلیں ہونا چاہیے یا یہیں پہ تمام کر دی جانا چاہیے، اور اگر ہیں تو اس کی افادیت کیا ہے؟ جناب خالد حلیم صاحب مائک پر۔ حاضرین، آج کی محفل کے بارے میں صداقت تو یہ ہے کہ مجھ کو بھی نہیں معلوم تھا اس کا موضوع کیا ہے، بس صاحبزادے نے اتنا بتایا تھا کہ پروگرام ہے اور ہم نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن مطلب قلب کو اتنا سکون ملا، اتنا اچھا لگا، مطلب یہ نورانی اور روحانی محفل، اور میں آئندہ بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محفلیں ہوئیں، اور جازب صاحب کی صدارت میں اور حضرت مولانا یقین فیض آبادی صاحب نے جو اپنے تاثرات علم کی حیثیت سے پیش کیے ہیں، یہ ایک پیغام ہے قوم کے لیے، اور اس پیغام کو قوم کے لوگوں کو اس چینل کے معرفت اس پہ احساس کرنا چاہیے اور اس پہ کچھ سبق لینا چاہیے۔ واقعی بڑی اچھی محفل رہی، اور میں آئندہ بھی چاہوں گا اس طرح کے جو تہوار آتے ہیں جیسے عید ہے، بقرعید ہے یا محرم ہے، محرم میں بھی ایک آدھ پروگرام یہاں پہ ہوئے ہیں،
اور انشاءاللہ حضرت عمر جی یہاں کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اب کوشش ہے کہ اس سال پھر کیا جائے گا. اور جو لوگ رہ گئے ہیں جن لوگوں کے بارے میں ہم پروگرام نہیں کر پائے ہیں, کچھ مجبوریاں, کچھ مصروفیات یا توجہ کا نہ دینا, اس میں سبھی چیزیں شامل ہیں. تو کوشش رہے گی کہ اس طرح کی آئندہ بھی محفل کا انعقاد کیا جاوے. اور مولانا جیسے مولانا شاعر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ شاعری اور عالم دین میرے خیال سے ایک ساتھ دونوں نہیں چلتی ہیں. بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. تو خیر بڑی اچھی محفل رہی ہے اور آئندہ بھی میں چاہوں گا کہ اس طرح کی محفل کا ہونا چاہیے. اور میں کس کا شکریہ ادا کروں, صاحبزادے کا شکریہ ادا کروں یا رضوان بھائی کا؟ ان دونوں میں سے کسی ایک آدمی کی ہی عقل کا یہ آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ کسی نہ کسی بہانے ناچیز کو یاد رکھتے ہیں. آپ سبھی لوگوں کا ایک بار میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس محفل میں رونق بخشی. شکریہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.